السلام علیکم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما آمین۔ جی میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ لوگ مجھے کہیں گے کہ ہیپی ویلنٹائن، کم از کم ایک تو پھول لے آتے میرے لیے۔ یہ تو پاسبل تھا نا، یہیں سے توڑ کے لے آتے کہ بھئی آپ آئی ہیں، آؤٹ آف لو آئی ہو نا آپ لوگوں کے، کہ نہیں اتنی دور سے آئی ہیں، آپ لوگوں کو پتا نا کدھر سے آ رہی ہو، آپ میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں کدھر سے آ سکتی ہو۔ اگر میں بولوں کہ میں بالکل کارنر اس سٹی کے اس کارنر سے آ رہی ہوں، ہاں پاسبل ہے، پورٹ قاسم صحیح ہے، نہیں ایک اور کارنر پورٹ قاسم بھی پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو آؤٹ آف لو آئی ہوں، آئی مین آئی ڈیزرو اے سنگل فلاور ایٹ لیسٹ، تو پھر کہاں ہے میرا پھول؟ تھینک یو، صحیح ہے، ٹھیک، گڈ۔ اچھا لگتا ہے نا کہ کوئی مجھے چاہے، کوئی مجھے پسند کرے، لگتا ہے نا مجھے کوئی پسند کرے، کوئی مجھے محبت کرے میرے سے، اور کوئی مجھے امپورٹینس دے، ٹھیک ہے، اچھا لگتا ہے مجھے۔ سب لوگ تھوڑا بہت محبت کرتے ہیں، بٹ میری اپنی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کوئی ایک ہو جو مجھے سب سے زیادہ امپورٹینس دے۔ جائز خواہش ہے میری، کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی ایک ہو جو مجھے سارے لوگوں کو چھوڑ کے مجھے دیکھے، مجھ سے بات کرے، میری ہر بات کو ویلیو کرے۔ جائز خواہش ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب فرض کر لیں میرا مالی یا میرا چوکیدار یا میرا سبزی والا مجھ سے کہتا ہے آئی لو یو، میں ایکسپٹ کروں گی؟ کیوں؟ مجھے محبت کی ضرورت تو ہے، پھر کیوں نہیں کروں گی؟ اگر فرض کر لیں کوئی راستے میں کوئی گزرتے ہوئے کہتا ہے، بس والا کہتا ہے، کوئی رکشے والا کہتا ہے آئی لو یو، آئی وانٹ ایکسپٹ اٹ، وائی؟ یہ پاسبل تو ہے نا، مجھے ضرورت ہے، میں کہتی ہوں مجھے محبت کرو کوئی، پھر کیوں نہیں میں ایکسپٹ کروں گی؟ ٹھیک ہے نا۔ آئی ہیو اے سرٹن کرائٹیریا فار بینگ لوڈ۔ آئی وانٹ اے پرسن ہو از اے ہینڈسم سیلری، ناٹ ہینڈسم، ٹھیک ہے نا، اس کا گھر ہو، اس کے گھر والے نہ ہو، یہ بھی میری ریکوائرمنٹ ہے نا، صحیح ہے۔ وہ ساری دنیا کو چھوڑ کے صرف وہ میرے ہی بارے میں سوچے، مجھے ہی دیکھے، میرے آس پاس گھومے، میری ساری چیزوں کو پورا کرے، اس کو بغیر کہے پتا ہو مجھے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، کیا کرنا، یہی میری ریکوائرمنٹ ہے نا۔ از اٹ لو؟ اٹ از ناٹ لو۔ میں تو یہی سمجھ رہی ہوں نا کہ دس از لو، ہے نا۔ مجھے ایسا بندہ چاہیے کہ جو سارے کام کرے، اس کی آٹومیٹک سیلری بھی آ جائے، اس کے پاس گاڑی بھی ہو، گھر بھی ہو، میں جہاں چاہوں پوری دنیا میں گھوموں پھروں، اور اس کے بعد پتہ نہیں کہیں آٹومیٹک مشین سے پیسے آتے چلے جائیں اور 24 گھنٹہ میرے پاس رہے۔ ہمارا کرائٹیریا، میرا کرائٹیریا آف لو یہی ہے۔ آپ ایکسپٹ کرو گے اس کو؟ بھوک تو لگے گی نا، پیٹ تو لگا ہوا ہے نا میرے ساتھ بھی، کہاں سے آئیں گے پیسے؟ اس کو جاب پہ بھی جانا ہے نا، اس کو سونا بھی ہے، اب وہ کوئی مشین تو نہیں ہے۔ ایسی محبتیں ہوتی ہیں بکس میں، میڈیاز میں، موویز میں۔ وہ بھی کہتے ہیں دے لیو ہیپیلی ایور آفٹر، 2 دن سے زیادہ وہ نہیں رہتے، مطلب میری عمر کے حساب سے مجھے پتا ہے کہ 2 دن سے زیادہ وہ لوگ نہیں رہتے، تیسرے دن لڑائی ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ڈکشنری میں آپ لوگوں نے کسی نے دیکھا واٹ از دا میننگ آف لو؟ مجھے افسار نے پرسوں ہی بتایا تو میں نے کل ہی دیکھا کہ واٹ از دا میننگ آف لو۔ اٹریکشن، ڈیووشن، اٹیچمنٹ، تھوڑا سا اس طرح کی فیلنگس سے، اور اس میں ایک اور چیز جو مجھے انگلش لٹریچر سے کامنلی پتا ہے وہ کیا ہے؟ سیکسول لو۔ آپ میں سے جس نے بھی ناولس پڑھے ہوں گے انگلش کے، اس میں یہی ہوتا ہے دے میڈ لو، دیٹ مینس دا سیکسول ایکٹ از لو۔ ڈکشنری میننگ کے لحاظ سے لو کیا ہے؟ میل فیمیل اٹریکشن، میل فیمیل بانڈیج، ٹھیک ہے نا، یہی لو ہے ان کے نزدیک۔ ان کے نزدیک اس سے آگے کوئی بڑھا نہیں ہے۔ میرے پاس ہے لیکن میں ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہوں اگر میں وہی میننگس نکالوں، میں نے سب کے وہ اسنیپ شاٹس لیے ہوئے، لیکن وہ میں بتانا نہیں چاہ رہی ہوں، چھوڑ دیں اس کو۔ لیکن ان کے حساب سے لو از اونلی میل فیمیل اٹریکشن، جس کے اندر ڈیووشن ہے، ڈیووشن سے زیادہ وہ اٹریکشن، اٹیچمنٹ، تھنکنگ اپریشیٹڈ، ہائی آف دیم، اس طرح کی باتیں کرتے اور کچھ نہیں کرتے۔ جو انگلش ڈکشنری ہے، آکسفورڈ کی کہہ لیں یا ویبسٹر کی کہہ لیں، اس کے حساب سے ماں بیٹے کی محبت یا ماں بچے کی محبت کہاں گئی؟ بہن بھائی کی محبت کہاں گئی؟ باپ اور بیٹی کی محبت آپ سب جانتے ہیں۔ مجھے تو خیر بیٹیاں ویسے ہی پسند ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن باپ کو بیٹیاں کتنی پسند ہوتی ہیں، وہ کہاں گئے؟
اس ڈکشنری میننگز میں یہ محبت فٹ ہوتی ہے. پھر آپ کیا سمجھتے ہو واٹ از لو؟ آپ کے نزدیک لو کیا ہے؟ کوئی بھی ایسے آپ رینڈم بتاؤ, آپ کو مجھے ایگزام میں نمبر تھوڑی دینے ہیں. واٹ از لو؟ ریسپیکٹ. اچھا ایسا ہے کہ میں اپنا بتا رہی ہوں, جب میں کبھی بھی لو کا سوچتی ہوں نا, مجھے میری ماں ذہن میں آ جاتی ہے خود بہت. میرے نزدیک لو کا یا ایسٹرن کنسپٹ آف لو جو ہے وہ یہ ہے کہ ون سائیڈڈ لو, اس میں کوئی میری ماں کو غرض نہیں تھی, وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی تھی, اور اس نے کبھی میرے لیے کچھ وہ نہیں کیا کہ نہیں مجھے کچھ دے گی. میں نے بدتمیزی بھی کری, غصہ بھی کیا, لڑائی بھی کری, سب کچھ کیا, بات بھی نہیں مانی, بٹ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی. وہ جو اس کی کیپیسٹی تھی, شی واز ان ایجوکیٹڈ, لیکن جو اس کی کیپیسٹی تھی وہ مجھ سے بس ایک محبت کا ایک کنسپٹ تھا, کبھی وہ نہیں تھا. وہ پیرالیسس مطلب ایکچولی وہ برین ڈیڈ ہے اس وقت, لیکن جب تک ان کی برین ڈیڈ نہیں ہوئی تھی میں ان کو پیار کرتی تھی نا, تو وہ مجھے واپس سے یوں پیار کرتی تھی اس حالت میں بھی. دس از لو. ایگری؟ کوئی اس سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ کون ہے؟ پرووائڈر, سسٹینر, پروٹیکٹر, نریشر ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے حفاظت کرتا ہے آپ کی, کب کرتا ہے, کس طرح کرتا ہے, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. کبھی جتاتا ہے؟ نہیں. ابھی ایک چیز بولے آپ سے, اگر ہم عام لینگویج میں, اگر آپ باہر سوسائٹی میں نکل کے جا کے بولو نا کہ ہم نے لو کے متعلق بات سنی, تو لوگوں کے پاس ایک تھوڑا سا برا کنسپٹ آئے گا. اچھا آپ لوگ محبت کے بارے میں باتیں کرتے ہو, ہے نا, کیونکہ محبت کے ورڈ کو ہم نے ڈفرینٹ غلط میننگ دے دیے ہیں. ایسٹرن کنسپٹ محبت کا میل فیمیل سے اوپر نہیں اٹھتا, ہمارا کنسپٹ الگ ہے. پر اللہ نے ہمارے اندر محبت کا جذبہ تو رکھا ہے نا. جو کچھ بھی ہمارے اندر ہے, محبت, غصہ, نفرت ہے یا پیار ہے یا جو کچھ بھی ہے, ڈیزائرز میں سے جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ اللہ نے تو رکھی ہے نا ہمارے اندر. تو اللہ نے ہمارے اندر محبت کا جذبہ رکھا کیوں؟ اگر یہ اتنا برا ہوتا تو کیوں رکھا اللہ نے؟ اچھا تو لگتا ہے نا کہ کوئی مجھے دیکھے, پوچھے. مجھے اپنی ماں کے پاس جا کے بہت اچھا لگتا ہے ابھی بھی, ٹھیک ہے نا, حالانکہ وہ بالکل ایسے بستر پہ, اسٹل آئی فیل گڈ. کیوں محبت کا جذبہ رکھا اللہ نے ہمارے اندر؟ کوئی وجہ تو ہوگی. کھانے پینے کا جذبہ کیوں رکھا؟ ہم کو بھوک لگتی ہے نا, ہم کچھ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرتے ہیں. پیاس لگتی ہے, پانی پیتے ہیں, ڈیزائر فلفل کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سارے کام ہم ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے, تو محبت کی بھی ایک جذبہ ہے, اس کو ہم کو فلفل کرنے والا نے کیوں رکھا ہے یہ جذبہ ہمارے اندر؟ کچھ ذہن میں آتا ہے کیوں رکھا ہوگا؟ اچھا ابھی آپ ایک بات بتاؤ, میں آپ کی ایج کی لڑکی ہوں, جو کہ میں ہو نہیں سکتی ہوں, افسوس کی بات ہے, لیکن میں ہوں. اب میرا اپنا ایک روٹین ہے, میں صبح دیر سے اٹھتی ہوں, میں 12-1 بجے اٹھتی ہوں, میں اس وقت مجھے ناشتہ مل جاتا ہے, اور جو ہے اس کے بعد میں آرام سے فرمائش کرتی ہوں, جو بھی پکا ہوتا ہے واٹ ایور اٹ از, میں کہتی ہوں مجھے وہ نہیں کھانا, اور میں کہتی ہوں نہیں آپ مجھے کوئی ڈیلیوری کرا دیں, ٹھیک ہے نا. پھر میں رات کو اٹھتی ہوں, اور مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے, میں نے جہاں کھایا وہیں برتن رکھا, اور بالکل آرام سے میں گھر میں ہوں اپنے. دس از مائی مدرس ہوم. اب میری شادی ہوتی ہے, شادی کے بعد ایک بچہ ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں واٹ از مائی لائف؟ سونا, جاگنا, کھانا پینا, ڈریسنگ, کوئی میک اپ, کوئی چیز, کچھ بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے. کب میں اس بچے کا خیال رکھوں گی؟ جب مجھے اس بچے سے, میں اکثر بہت سارے لوگوں کو بولتی ہوں, ہم لوگ کہتے ہیں نا لو ایٹ فرسٹ سائٹ. آپ لوگوں نے ایک شاید بہت پرانی, میرے زمانے کی ایک مووی ہے, اونلی یو شاید ہے اس کا نام, کہ وہ بس لو ایٹ فرسٹ سائٹ والی ہے, کہ جیسی دیکھا وہ فوراً وہ اس پہ ہو گیا. مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کے بعد ایک محبت کی کہانی بن گئی, جو موویز میں جو ہوتا ہے. لو ایٹ فرسٹ سائٹ ماں کا بچے سے ہوتا ہے, دیٹ از پیور لو. اب وہ ماں اس کے لیے اپنا کھانا پینا, سونا, جاگنا, وہی سیم وہی کہ جو اپنا کام کسی اور سے کروا رہی تھی, اب وہ راتوں کو جاگ کے اس بچے کا خیال کرتی ہے. وہ آدھے گھنٹے پہ دودھ مانگتا ہے, وہ اس کو دیتی ہے. اگر اس ماں میں اللہ نے محبت کا جذبہ نہیں رکھا ہوتا تو وہ بچہ کیا بنتا؟ محبت کا جذبہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے, دیکھا ہی ہوگا آپ لوگوں نے, ماشاءاللہ, مطلب اتنا ایکسپوجر تو سب کا ہی ہے. ماں میں بھی ہے, انسانوں میں بھی ہوتا ہے. اگر باپ کو اپنے بچوں سے محبت نہ ہو تو کیا وہ رزق کمانے باہر جائے گا؟ کیا ضرورت پڑی؟ آرام سے گھر میں بیٹھا رہے گا, اس کی تو 2 روٹی اس کو مل ہی جائے گی نا. لیکن وہ کماتا ہے, وہ رات کو 8-9 بجے 10 بجے تھکا ہارا آتا ہے, اور جب بچے اس کے پاس آتے ہیں تو
وہ خوش ہو جاتا ہے, اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. آؤٹ آف لو وہ نیکسٹ ڈے کے لیے ریچارج ہو جاتا ہے. سم ٹائمس بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں, فادرز, جن کو پورا ہفتہ بچوں سے ملاقات نہیں ہوتی ہے, اسٹل بیک آف مائنڈ ان کو پتا ہے کہ وی آر ڈوئنگ اٹ فار آور چلڈرن. اگر یہ محبت نہ ہو تو ہم اس دنیا میں رہ پائیں؟ کتنا مشکل ہو جائے نا ہم کو یہاں رہنا, نہیں رہ پائیں گے. تو ہمارا ایک دوسرے سے تعلق, ایک دوسرے سے کنسرن, ایک دوسرے سے انسیت جو کہہ لیں, دیٹ از لو, جس کی ایک تھوڑی تھوڑی سٹیجز ہیں. ماں کا سب سے زیادہ ہوتا ہے, اس کے بعد باپ کا, اس کے بعد باقی لوگوں کا ہوتا ہے. یہ ہمیں ضرورت ہے اس دنیا میں وقت گزارنے کے لیے جتنا ٹائم ہم کو اللہ نے دیا ہے. ماں باپ کی محبت ہم کو ہوتی ہے, بچوں سے محبت ہوتی ہے, گاڑی سے, گھر سے, سب چیزوں سے ہوتی ہے محبت. بٹ یہ محبت اللہ نے جائز کی ہے, سب جائز ہے. شوہر سے محبت جائز ہے, بیوی سے محبت جائز ہے, رشتے داروں سے بھی جائز ہے. آپ کے آس پاس اور لوگ ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, آپ کے فرینڈس ہوتے ہیں اچھے, بہت اچھے. سم ٹائمز بہن سے زیادہ دوستی فرینڈ سے ہو جاتی ہے, اچھی دوست ہوتے ہیں, جائز ہے محبت. ویئر از دا کیچ؟ کیچ کہاں ہے اس میں؟ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے نا, کہ محبت اللہ تعالیٰ کہہ بھی رہے ہیں, بلکہ قرآن کی آل عمران کی 14 آیت ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ نے مزین کر دیا ہے تم کو بچوں کی محبت سے, اور اولاد کی محبت سے, اور مال کی محبت سے, اور گھوڑوں کی, اور سب چیزوں کی محبت سے. ویئر از دا کیچ؟ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے نا اس محبت میں. کیا کیچ ہے؟ یس, ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ٹھیک ہے نا. اولاد کی محبت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. 80 سال کی عمر میں پہلا بچہ ہوا تھا, ٹھیک ہے. اللہ نے کہا ذبح کرنا ہے, ذبح کر دیا, کیا نا, لے گئے, جو ہوا وہ بات کی بات ہے, پر وہ لے گئے. کیا اس وقت انہوں نے کوئی شکایت کری یا غصہ کیا یا جھٹکے سے کام, جیسے ہم لوگ, جیسے ہم اکثر ہوتا ہے نا گھروں میں, بچوں کو ریموٹ سے تو وہ جھٹکا دیتے ہیں نا, چیزوں کو پٹکتے ہیں, ایک غصے کا اظہار کرتے, کر تو دیتے ہیں لیکن ایک ناراضگی سے, ایک بیزاری سے. کیا ابراہیم علیہ السلام کے کسی ایٹیچیوڈ میں بیزاری, غصہ, جھٹکا ایسی کوئی چیز تھی؟ نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک چھڑی تھی, اس چھڑی سے وہ ان کو جب آیا نا, جب اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے تو وہ پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا, انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے, اس چھڑی سے میں اپنی بکریوں کو وہ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے دے دو تو دے دی, ٹھیک ہے نا. صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر کیسا لگتا تھا؟ کہتے تھے مجھے مکہ سے بہت محبت ہے, لیکن کیا ہوا, مکہ سے نکلنا ہے, نکل جانا ہے, ٹھیک ہے نا. صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ جب میں نبوت کا کام کروں گا تو میرے لاسز ہوں گے. کیا کیا لاسز ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ بچے گئے, بیوی گئی, چچا گئے, بہت سارے لوگ گئے ان کے اپنے. کسی ایک دن صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کری کہ میرے یہ لاسز ہوئے ہیں؟ نہیں. تو یہ ساری محبتوں سے ٹاپ آف آل ہمیں کسی اور سے محبت کرنی ہے. احبا, ہاں سورہ توبہ کی آیت ہے یہ, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم, تمہارے باپ تمہارے بیٹے, و اخوانکم تمہارے بھائی, و ازواجکم, I would always say ازواجکم is spouse, میں کبھی نہیں کہوں گی بیویاں, اس both ways. و عشیرتکم, اور تمہارے خاندان کے لوگ, و اموال, اور تمہارے مال, ایک طرف تموہا, جس کو تم کماتے ہو, وہ تجارتن, اور تمہاری تجارت, تخشونا کسادہا, جس میں تم نقصان کے بارے میں ڈرتے ہو, و مساکن, اور تمہارے گھر, تردونہا, تم ان کو پسند کرتے ہو. احبا منع نہیں ہے محبت, اکبر کہتے ہیں زیادہ بڑا, احبا زیادہ محبت. اگر تم کو زیادہ محبت ہے من اللہ, اللہ سے, و رسول ہی, اور اللہ کے رسول سے, و جہاد فی سبیلہ, اور اس کے راستے میں جہاد سے, فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, تو انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فاسق قوم سے محبت نہیں کرتا. محبت منع نہیں ہے, بٹ جب اللہ کا حکم آ جائے کہ اب مجھے یہ چیز اللہ کے لیے استعمال کرنی ہے, تو مجھے ابراہیم علیہ السلام کی طرح کوئی رنج, غم, بوجھ نہ ہو, میں آرام سے وہ کام کر سکوں. میری ذات تک میں سمجھتی ہوں میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوں, ٹھیک ہے, مجھے اولاد سے محبت ہے بہت زیادہ, لیکن جب صبح فجر کا وقت ہوتا ہے تو میں اپنی اولاد کو کیا کہہ کے نہیں اٹھاتی, رات کو دیر سے سویا ہے تو رہنے تو ابھی فجر میں نہیں اٹھاؤں گی, ٹھیک ہے. میری بیٹی
یونیورسٹی سے آئی ہے 5 بجے, اب وہ سو رہی ہے, اس کی عصر اور مغرب مس ہو گئی. میں جانتی ہوں, میں یہ ڈیسیشن لیتی ہوں, میں کہتی ہوں نہیں, ابھی سو رہی ہے, تھک کر آئیے, اٹھ کے ایک ساتھ قضا پڑھ لے گی. ٹھیک. میرا بھائی کہتا ہے کہ میری شادی ہے, میں مکس گیدرنگ رکھوں گا, تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے, میرا بھائی ہے, اب کیا کریں, دنیا کو بھی ساتھ چلنا ہوتا ہے. میں اس کی مکس گیدرنگ میں آرام سے جا کے موو کرتی ہوں. میرے بچے کہتے ہیں ہماری شادی میں میوزک ہوگی, میں کہتی ہوں ہاں, بچوں کے آگے تو میں کیا کروں, مجبور ہو جاتی ہوں. Am I falling in this category or not? میں یہی کر رہی ہوں نا, کہ میں کہتی ہوں ہاں اللہ کا حکم ہے, ٹھیک ہے, فائن, لیکن میں بچوں, باپ, بھائی, عموماً باپ بھائی کے آگے بھی نہیں شاید, لیکن میرے اسٹیج پہ تو جیسے کہ بچوں ہے, شوہر ہے, ان کے آگے میں مجبور ہو جاتی ہوں. میرا ہسبینڈ کہتا ہے میری آفس کی دعوت ہے مکس گیدرنگ میں, میں کہتی ہوں ہاں چلیں کوئی بات نہیں, میرے شوہر کی خوشی کے لیے میں جا رہی ہوں. واٹ آئی ایم ڈوئنگ, ٹھیک ہے نا. احبا میٹس آئی ہیو ٹو اسٹینڈ فار دس, نہیں میں نہیں جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. سمجھ میں آ گئی نا یہ بات, کہ مجھے یہ ڈیسیشن خود لینا ہے, تو میرے لو کو مجھے چینلائز کرنا ہے ٹوورڈز رائٹ ڈائریکشن. ہاں مجھے آپ سے محبت ہے, لیکن میں یہ کام نہیں کروں گی, ٹھیک ہے. اس کے بھی کیا طریقے ہیں, وہ اگلا سیشن اگر کبھی ہوگا تو, کہ ہم شوہر کو کیسے اس چیز پہ لاتے ہیں کہ اب کی بات نہیں ماننی لیکن آئی ڈو لو یو, ٹھیک ہے نا, وہ بات کی بات ہے. لیکن مجھے یہ ان کو بتانا ہے کہ نہیں, مجھے یہ کام نہیں کرنا, اس لیے کہ آئی لو سم ون مور دین یو, ٹھیک ہے. یہ تو دیکھا رسول کی بات بھی آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ رسول کی بھی محبت اس میں شامل ہوتی ہے. اب ایک کوشچن اور بھی آتا ہے کہ اللہ نے یہ ساری محبتیں انسان کو رکھی کیوں, نہ رکھتے, ایسے ہی ہم لوگ آتے, نماز پڑھتے, روزہ رکھتے, چلے جاتے, کہانی ختم. قرآن میں آپ کو بار 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 ایک چیز ملے گی, باغات ہیں, جنات ہیں, آپ کو اچھے کپڑے پہننے کو دیے جائیں گے, آپ کو اچھے کھانے کھلانے کو دیے جائیں گے. تو جب آپ یہاں پہ ایک سیب کھاتے ہیں تو آپ کو یہ بیک آف مائنڈ پتا ہوتا ہے کہ جنت میں اس سے اچھا سیب ہوگا. آپ جب کچھ کپڑے پہنتے ہیں آشیانہ جا کر, تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے اچھے کپڑے آپ کے اوپر ہوں گے. تو آپ کو ایک ہلکا سا ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے, تو آپ کے اندر ایک ڈیزائر آتی ہے جنت کی, ادروائز آپ کے اندر جنت کا شوق نہیں آئے گا. تو یہ چھوٹے چھوٹے وہ ہے آپ کے, کہتے ہیں نا ٹرائل یا گلمسز ہیں, کہ ہاں یہ چیزیں ہیں جو ان سے اچھی بیٹر کوالٹی میں اوپر ہوں گی, ٹھیک ہے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے, اب مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی محبتوں کو, انسانوں کی محبتوں کی حد تک تو رکھ لیتے ہیں, لیکن اللہ نے محبت ہم کو ایک اور کام کے لیے بھی دی ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے محبت ہمیں عبادات کے لیے بھی دی ہے. آپ کو چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں. ایک گھر ہے, گھر کے اندر ایک کا ہوتا ہے نا, رات کے کچھ 11-12 بجے ہیں, اماں نے سب بچوں کو کھانا کھلایا, کھانا کھلا کر سمیٹا, ابا چلے گئے سونے, بہن بھائی اپنے کمرے میں چلے گئے, اماں نے کچن میں جا کے جو کھانا بچا تھا اس کو فریج میں رکھ دیا, لائٹیں شائٹیں آف کی, گھر بند کر کے اپنے جا رہی ہے اپنے گھر کو سونے کے لیے. بیل بجی, ایک فیملی آئی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ آپ کے ہاں آئے ہیں کسی اور شہر سے, آپ کے ہاں رات کو رکیں گے, اور راستے میں ہمیں کھانا نہیں ملا. اب ماں کیا کرے گی, ماں کہے گی اچھا آپ لوگ ڈرائنگ روم تک رہیں, لائٹیں مت جلائیں, میرے بچے میرے شوہر سو گئے. اور اگر کوئی ایک بہو یا بیٹی کمرے میں کچن میں آ گئی تو غصہ کرے گی کہ کیا مصیبت ہے, کس وقت آ گئے, بتا کے کیوں نہیں آئے, ہوٹل سے کھانا کھا کے آ سکتے تھے, میرے ہی گھر کیوں آ گئے, اب کچھ ہے نہیں, اب میں کیا کروں, وغیرہ وغیرہ کر کے بہت بڑبڑا کے وہ کھانا احسان جتا کے ان کو دے گی. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, بہت مطلب غصہ کر کے دے گی کہ یہ کیا مصیبت ہے نا, مجھے یہ پسند نہیں آیا, اور شاید ایسا رویہ دکھا دے گی کہ آئندہ وہ کبھی یہاں آنے کی ہمت نہیں کریں گے. سیم سچویشن, سیم ٹائمنگز, بیل بجتی ہے, لاہور سے بیٹا آ گیا کہ ماما سرپرائز دیا ہے. اب کیا ہوگا, کٹ 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 پورے گھر کی لائٹ جلیں گی. ابا جو سو گئے ہیں, جنہوں نے کہا کہ مجھے صبح میٹنگ میں جانا ہے, ان کو اٹھایا جائے گا, سارے بہن بھائیوں کو اٹھایا جائے گا. بیٹا کہے گا ماما میں کھانا کھا کر آیا ہوں. نہیں بیٹا تم بتاؤ کیا کھانا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں, بھائیوں کے ساتھ تو ہوتا ہی ہوگا آپ کے, ہے نا. واٹ از دا ڈفرنس, شی لوز ہر سر, تو وہ اپنے بچے کے لیے یہ کر رہی ہے. تو اس لو کو اگر میں نے اپنی عبادات کے لیے لے لیا, ہاں مجھے کھانے سے محبت ہے, بٹ جس دن مجھے روزہ رکھنا ہے میں بہت آرام سے کھانا چھوڑ سکتی ہوں. ہاں مجھے نیند سے محبت ہے, بٹ جس دن مجھے نماز پڑھنی ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے, کر لوں گی.
مجھے پیسوں سے محبت ہے لیکن مجھے اچھے کپڑے سے محبت ہے, میں افورڈ کر سکتی ہوں, بٹ دا گیدرنگ ویئر آئی ایم گوئنگ وہاں پہ لوگ افورڈنگ نہیں ہے, میں اللہ کی خاطر وہ ڈریس نہیں پہنوں گی. پاسبل ہے؟ میرے پاس بہت کچھ ہے خرچ کرنے کے لیے, پر جب میں اپنے کسی رشتے دار کے گھر جاؤں گی تو میں ایسی چیز لے کے جاؤں گی یا ایسے اٹائر میں جاؤں گی کہ اس کو برا نہ لگے. پاسبل ہے؟ دس از لو, دس از لو آف اللہ. یہ کون نوٹ کرے گا اس کو؟ ویسٹرن لو میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی, اس کے اندر ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. میں آپ کو بول سکتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ نے کل مجھے ویلنٹائن ڈے پہ نہ کوئی گفٹ دیا, نہ کوئی ڈنر کرایا, نہ مجھے فلاورس لا کے دیا, اور میں غصہ کر گئی اور میں نے ان کو کھانا بھی نہیں دیا, اور میں میں بہت ناراض ہوں. جسٹیفائڈ ہوں, ایم آئی. انہوں نے مجھے نہ فون کر کے پوچھا کہ ہیپی ویلنٹائن تم کیا کر رہی ہو, یہ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری جو پروگرامنگ ہے نا ہماری کہ کیا چیز لو ہے اور کیا چیز نہیں ہے, یہ ہماری کوئی اور کرتا ہے. ہمارا دین ہم کو کچھ اور سکھاتا ہے. ہم کو لگتا ہے کہ جب مجھے کوئی کچھ دے گا جبھی وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے, اور جب وہ دنیا کو بتائے گا, جب میں بتا سکتی ہوں کہ یس میرے ہسبینڈ نے مجھے جو ہے ایک کیا مارک دے دی ہے گفٹ میں, مجھے اور کچھ چیزوں کے نام نہیں پتا, برانڈیڈ چیزوں کے کچھ دیا ہے, کوئی ایسی چیز جس سے لوگ امپریس ہوتے ہیں, تو میری بہت واہ واہ ہوگی میری فرینڈس میں, تو میں سیٹسفائی ہوں گی کہ یس دس از لو. لیکن اگر میرے ہسبینڈ نے مجھے کوئی چھوٹا سا فردوس کا سوٹ دیا تو مجھے لگے گا نہیں, اسے میری بے عزتی کر دی ہے, یہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے, میری فرینڈس کو تو ثنا سفیناز کے سوٹ ملے اور مجھے یہ ملا. تو یہ میرے پروگرامنگ کسی اور نے کری ہے. کس نے کری ہے مجھے بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ میڈیا نے, ایڈورٹائزمنٹ نے. اور ایک چیز خیال رکھے گا, جن کی چیزیں بکتی ہیں نا, آپ لوگ جو بھی MBA کر رہے ہیں یا BBA کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے مارکیٹنگ پڑھی ہوگی, ٹھیک ہے نا؟ مارکیٹنگ میں ایک چیز تو ہوتی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, ایک ہوتا ہے کریٹ دا ڈیمانڈ. یہ کسی نے ڈیمانڈ کریٹ کر دی ہے. ہال مارک کے بارے میں سنا ہے کہ اس نے پتہ نہیں کتنے بلینز ڈالر کما لیے تھے. اب تو خیر میسج ان کے کارڈ نہیں بکتے, اب تو یہیں سے چلا جاتا ہے سب کچھ, لیکن کتنے ملین ڈالر وہ کماتے تھے ان سب چیزوں سے, برتھ ڈے سے, اس سے اس کے ہر چیز کا کارڈ. ٹھیک ہے نا, سال میں ایک دفعہ کارڈ دے تو سارے سال کی چھٹی. ٹھیک ہے نا, یہی ہوتا ہے نا, ہم لوگ فارغ ہو جاتے ہیں, پیرنٹس ڈے پہ کارڈ دیا چھٹی. میرے اندر ایک ڈیزائر ہے محبت کرنے کی یا خواہش ہے کسی چیز کو کرنے کی, اگر وہ غلط ڈائریکشن پہ نکل جائے. مجھے کام کرنا تو ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے سلیو لیس نہیں پہننے, مجھے کیپریز نہیں پہننے, یا مجھے بہت زیادہ زیور پہن کے باہر نہیں جانا. فار سم ریزن میرے امی ابا شوہر بھائی بیٹا منع کرتے, لیکن جب میں جاتی ہوں تو میں ان لوگوں کو بڑے حسرت سے دیکھتی ہوں کہ دیکھو انہوں نے پہنا ہوا ہے, دیکھو وہ یہ کر رہے ہیں, دیکھو ان کا گھر بہت اچھا ہے. میری باتوں میں میجر پورشن کس کا ہو, کپڑوں کا, جوتوں کا, اس کا سب چیزوں کا, برانڈز کا, فلاں کا یہ آیا, فلاں کا یہ آیا, فلاں کا یہ آ چکا ہے, فلاں کی سیل کو میں آبزرو کر رہی ہوں. میں خود اندر سے گھٹ گھٹ کے رہ رہی ہوں کہ ہاں میں دیکھو میں نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, صحیح ہے, یہ صحیح نہیں ہے. مجھے اندر سے پورا کنوکشن ہو 100% کہ یس واٹ آئی ایم ڈوئنگ از رائٹ. اگر میں نے وہ ڈبل کام کیا نا کہ پسند تو اس کو کر رہی ہوں دلی دل میں, لیکن خود سے نہیں کر رہی ہوں, ود ان سیکنڈ میرے پیچھے دیکھیں, ایک تو یہاں ایک فرشتہ یہاں پیچھے ایک اور چیز کھڑی ہے, وہ 1 منٹ نہیں ضائع کرتا, وہ 24 آورس جاب پہ. جس دن میں نے یہ سوچا نیکسٹ ڈے میں اپنا کوئی ایسا سوٹ لے آؤں گی, میں کہوں گی بس میں گھر میں پہنوں گی, باہر نہیں پہنوں گی. پھر میں اس کو باہر بھی پہن لوں گی, اور پھر مجھے لگے گا کہ نہیں, جب تک لوگ نہیں دیکھیں گے, تعریف نہیں ہوگی, تو میرا مقصد حل نہیں ہوگا. whom I am pleasing, لوگ احبا, جب آپ احبا کہتے ہیں نا تو پھر آپ کو پہلے اللہ کو پھر بعد میں لوگوں کو پلیز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں نمازیں پڑھ رہی ہوں یہ سوچ کے کہ میرے نمبر اچھے ہیں, میں نمازیں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے اس کو اچھی جاب مل جائے. نمازیں پڑھنا بری بات نہیں ہے, لیکن میرا سول پرپس یہ ہو کہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے, بیٹا یہ ہو جائے, وہ یہ ہو جائے, گھر بن جائے, شوہر محبت کرنے لگے, بیوی محبت کرنے لگے, واٹ ایور اٹ از. اور مجھے میرا پرپس نہیں ملتا. اب کیا ہو, میں نے اتنی عبادات کری, اللہ تعالیٰ نے میرا کام نہیں کیا, پھر میں کیا کروں گی؟ میں ایک شیطان کے لیے ایزی پرے بن جاؤں. میں نے
اپنی ذات میں نے بچے کے لیے کتنی دعائیں کی ہوں گی, نہیں ملا. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ناراض ہو جانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ غصہ, میں آپ سے بات نہیں کرتی, میں آپ کی کوئی بات نہیں مانتی. کیا کرنا چاہیے تھا؟ چینلائز. میرے پاس ٹائم ہے, یوز اٹ. ٹھیک ہے نا, اس کو استعمال کرتے ہیں. کبھی بھی یہ مت سوچیے گا اللہ تعالیٰ آپ سے محبت نہیں کرتا, وہی محبت کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا. ٹھیک. اب جب اللہ آپ سے محبت کرتا ہے تو اللہ, ایک چیز اور بھی ہوتی ہے, آپ کی ماں آپ سے محبت کرتی ہے. آپ کی اماں کی آپ کے پڑوسن سے لڑائی ہو گئی, آپ کالج سے واپس آ رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ پڑوسن کے گھر سے خوشبو آ رہی ہے, آپ ان کے گھر گھس گئی, انہوں نے کہا بیٹا کھانا کھاؤ گی, آپ نے کھا لیا. کھائیں گے آپ؟ کیوں؟ آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہو نا, حالانکہ آپ کو بھوک لگی ہے, حالانکہ وہ کھانا حلال ہے, طیب ہے, سب ہے, بٹ آپ اپنی ماں کے لیے, آپ کے پاس ایک محبت کی خواہش ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے محبت کرنا, بٹ آپ کسی ایسی چیز سے محبت کر رہے ہو جو اللہ کو نہیں پسند ہے. آپ کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ سمجھ رہے نا میری بات؟ جو اللہ کو نہیں پسند کرتے, جو اللہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, جو اللہ کے ہر معاملے کو جھٹلا رہے ہیں, ان کو آپ پسند کرنے لگ رہے ہو. اب کیا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے آپ کے ساتھ؟ although he loves you, he will be disappointed, but وہ آپ کو ٹائم دیں گے, بہت سارا ٹائم دیں گے, ٹائم دیتے جائیں گے, دیتے جائیں گے, دیتے جائیں گے, ٹل مائی ایج, اس سے آگے بھی ٹائم دیں گے. کہ آج اللہ تعالیٰ, میں یقین کرے اتنا غفور الرحیم ہے, میں دن میں 25,000 غلطیاں کرتی ہوں, اللہ مجھے پھر موقع دیتا ہے, میں اپنی حد تک تو جانتی ہوں. ٹھیک ہے نا, اللہ موقع دیں گے دیں گے دیں گے, جب موقع کا ٹائم ختم ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ سورہ مجادلہ کی آیت ہے, آیت 22, جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو, اگرچہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں اللہ سے, وہ آباؤہم, ان کے باپ ہوں, ابناؤہم, ان کے بیٹے ہوں, اور اخوانہم, ان کے بھائی ہوں, وہ عشیرتہم, ان کے خاندان والے ہوں. اگر میری بہن, میرا بھائی, میرے ماں باپ, میرا شوہر اگر اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کریں گے تو میری ان سے دوستی نہیں ہوگی. دیٹ از اندر چیپٹر کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑوں گی کہ نہیں چھوڑوں گی, وہ اور بات ہے, اس کی بات بالکل الگ کر رہی ہوں, بٹ میری ان سے دوستی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر کے لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے اور فیض غیبی سے ان کی مدد کری ہے. خدا ان کو خوش رکھے, وہ خدا سے خوش ہیں. ٹھیک ہے. کیا میں اللہ کے دشمنوں سے جو اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں دوستی کرتی ہوں؟ کرتی ہوں. آپ خود ہی بتاؤ. میں نہیں کرتی ہوں. لیکن اگر مجھے چھٹیوں پہ جانا ہو تو میں کہاں جاتی ہوں؟ میرے گھر کے پاس جو شاپ سے مزہ آتا ہے برانڈیڈ ہیں. مجھے تو سچی بات ہے, مجھے ان کے نام بھی نہیں آتے, لیکن ہمارے بچے انہی ناموں کے ساتھ چلتے ہیں. ان کو وہی کپڑے پہننے ہوتے ہیں, وہی چیزیں, ان کو پاکستان کا لوکل کچھ نہیں اچھا لگتا. اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم لوگ. برتھ ڈیز کس کی؟ ہماری تو نہیں تھی, ہے نا. ہم ان کے ہر چیز کو اپنے اندر اڈاپٹ کر رہے ہیں. یسٹرڈے کیا تھا؟ گورنمنٹ نے تو بین کیا, لیکن گورنمنٹ نے بہت آخر میں بین کیا. کیا تھا وہ؟ ویلنٹائن تھا. ٹھیک ہے نا. محبت تھی, لو ان دا ایئر تھا, سب کچھ تھا. آپ ایک دوسرے کو چیزیں دے رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. کیا یہ محبت ہے؟ چھوڑ دیں اس کو کہ کس نے شروع کیا, کہاں سے آیا, کس کو فائدہ ہوا, ساری چیزیں چھوڑ دیں. بٹ آپ کو یہ ایک بات پتا ہے کہ یہ چیز کسی اور کا ریلیجیس ٹریڈیشن کے طور پہ چل رہا ہے, جبکہ ان کے سیریس لوگ نہیں کرتے. بی بی سی کے اندر آپ CNN, بی بی سی جو آپ کے ابو بھائی لوگ دیکھتے ہوں گے, اس میں سے کسی ایک میں ویلنٹائن کے بارے میں کچھ نہیں آیا ہے. نو نیوز. یہ جو ان کا ینگ جنریشن ہے وہی کرتے ہیں. کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا؟ نہیں. ٹھیک ہے نا. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ صرف یہ ایک آیت ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا, کہ جو لوگ اللہ کے دشمنوں سے محبت رکھتے ہیں ہمیں ان کا کام نہیں کرنا ہے, نہ ان کا کلچر اڈاپٹ کرنا ہے, نہ ان جیسے کام کرنے. سمپل ایز دیٹ. ٹھیک ہے نا.
ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے. آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم کس طرح سے سمجھیں گے؟ اگر میں آپ سے کہتی ہوں تھوڑا سا ٹائم ہے تو آپ کتنا منٹ لیں گے؟ جیسے میں آپ سے کہتی ہوں میرا ٹائم ختم ہونے میں تھوڑا سا, کہیں گے 5 منٹ ہے نا, 5 ہی منٹ ہے نا ہمارے پاس. جب ہم جنت کی بات کرتے ہیں تو جنت میں آتا ہے خالدین فیہا ابدا, ہم وہاں بہت زیادہ ہمیشہ کی زندگی رکھیں گے. جب اس زندگی سے دنیا کی زندگی کمپیئر کرتے ہیں تو کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ تھوڑا سا. حدیث ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہے, تو اتنا ہی ٹائم ہے. یہ مت بھول جائیں 90 سال کے بھی ہوں گے تو بھی یہی کہیں گے کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہے. ہم کو 90 سال بہت لگتے ہیں نا, اس ٹائم کو ہمیں یوز کرنا ہے. آپ چاہو گے یہ ویسٹ ہو؟ نہیں نا. اس کو یہ سوچ لیں کہ نہیں, میرا ہر ایکشن, چاہے وہ لو کا ہو, چاہے وہ پلیزر کا ہو, چاہے وہ کسی سے اٹیچمنٹ کا ہو, اٹ از آل انڈر دا گائیڈنس آف اللہ اینڈ رسول, ادروائز آئی ول بی اے لوزر. ٹھیک ہے نا. ایک قرآن کی آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. مجھے اللہ کی محبت چاہیے, مجھے کیا کرنا ہے؟ کچھ گائیڈنس آپ مجھے بتا سکتے ہو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جسٹ میں ایک گاؤن اینڈ اسکارف پہن کر کیا میں اس کے شیڈ میں آ جاؤں گی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی؟ نہیں نا. پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ قرآن کی آیت ہے فاتبعونی, صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو. بس آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے نا, آپ خود بخود آٹومیٹیکلی اللہ کی محبت کے اس سرکل میں آ جائیں گے. آپ کو کوئی ڈریس فکس نہیں کیا اللہ کے رسول نے, آپ کو کوئی کھانا فکس نہیں کیا, آپ کے کوئی ٹائمنگز فکس نہیں کیا, آپ کی لائن آف ایجوکیشن اللہ کے رسول نے فکس نہیں کری ہے. کچھ چیزیں ہیں جو آپ کریں گے آپ خود بخود, اس کے وہ کامن چیزیں جو ہماری ڈیلی روٹین میں ہوتی ہیں وہ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. محبت چاہیے اللہ کے رسول کی اور اللہ کی. کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے رسول بھی آپ سے محبت کرتے تھے؟ کیا کس طرح کرتے تھے؟ اللہ نے بار بار ان کو کہا کہ اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالو. ہمیں اگر پتہ چل جائے نا کہ کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے, جیسے کہ فرض کر لیں میرا ہسبینڈ مجھ سے محبت کرتا ہے, فرض کر لیں اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, ان دیٹ کیس میں کیا کروں گی؟ ہر وہ چیز کروں گی خاموشی سے, چپکے جو اس کو پسند ہے. اور اللہ کے رسول اور اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ہر وہ چیز کریں گے جو چپکے جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے. واٹ ایور اٹ از, کوئی دیکھے نہ دیکھے, کسی کو پتہ چلے نہ چلے, آپ وہ کام کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو 2 کام کرنے ہیں آپ نے. پہلا کام اپنے آپ کو اس طبیعت پہ لانا ہے کہ مجھے جب بھی کوئی اللہ کا حکم پتہ چلے گا میں فوراً اس کو وتھ پلیزر کروں گی, کوئی مشکل نہیں لگے گی. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ایک اور کام بھی آپ لوگوں کے اوپر فرض ہے. گیس کریں کیا؟ ایڈی کیوں اچھے لگتے ہیں آپ لوگوں؟ خدمت خلق کرتے تھے, ہے نا, کچھ لیتے تھے, ان کو گالیاں پڑی, ان کو تکلیف ہوئی, ان کو چوٹیں پڑی, ان کے ہاں چوری ہوئی, سب کچھ ہوا, کام چھوڑا انہوں نے. واٹ از دا بیسٹ سوشل ورک؟ سیو پیپل فرام ہیل فائر. کون کرے گا یہ ایڈی تو نہیں کر سکتے, وہ آپ کو کرنا ہے. آپ کیسے کریں گے اس کام کو؟ آپ کے سامنے ایک لڑکی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بالکل آڈ ہے, اس سے پہلا کام یہ کریں گے اس کے بارے میں ساری نیگیٹو فیلنگ کو ڈیلیٹ کریں گے, بن سے بھی نکال کے. ٹھیک ہے نا, ہر جگہ سے ڈیلیٹ. اب آپ کو سوشل ورک کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ پہلے آپ اس کے قریب آئیں گے, اس کے انفلوئنس زون میں آئیں گے تاکہ آپ اس سے بات کر سکیں نا. پھر آپ اس سے بات کریں گے, پھر آپ اس کو کچھ بتائیں گے, پھر آپ اس سے اگر وہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ یس یو آر سنسیئر ٹو ہر, جب وہ آپ کی بات سنے گی. جب تک آپ کی سنسیئرٹی کا اس کو یقین نہیں ہوگا وہ آپ کی بات کیوں سنے گی؟ آپ اس کی ماں تو نہیں لگتے ہو, نہ بہن لگتے ہو. تو آپ نے یہ کام کرنا ہے بہت صبر برداشت سے, اور اگر آپ کو ایدھی کی طرح کچھ سننے کو ملے تو کام چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اینڈ آئی لو یو آل. مجھے آپ میں سے کسی کا نام نہیں پتا, ٹھیک ہے, بٹ آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ. آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے آنیسٹلی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو, سوائے وہ میری ایج کی. بس کوئی سوال ہے آرام سے پوچھیں, ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ٹائم اگر بلائیں گے تو فلاور چاہیے ہوں گے مجھے. کوئی کوشچن ہے آپ کے ذہن میں, کوئی چیز ہے, کوئی ایمبیگیٹی ہے؟
کانسیپٹ ہے کہ ویلنٹائنس ڈے کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے اسلام کے کانسیپٹ سے، تو وہ کیوں، مطلب وہ کون سا انسیڈنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ حرام کنسیڈر کرتے ہیں اس کو یا غلط سمجھتے ہیں؟ ایکچولی ویلنٹائن کا جو کنسپٹ ہے نا وہ ایسا ہے، اسٹارٹ یہ کہیں اور سے ہوا تھا. آپ کا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ون ریلیجن جو کہ وہ لے کر آئے تھے آدم علیہ السلام، اس میں جتنی ڈیویشن ہوئی دیٹ از آل نان اسلامک. ٹھیک ہے نا؟ اسلام ڈے 1 سے صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اینڈ تک ایک ہی رہے گا، اس میں کوئی چیزیں چینج نہیں ہوں گی. تو اس سے ڈیویشن از نان اسلامک. پیگنس آپ نے نام سنا ہے؟ پیگنس ہوتے تھے، اسٹارٹ یوزلی ریلیٹ تو کرتے ہیں کہ یورپین سائڈ سے، لیکن یہ ہر جگہ ہوتے تھے. پیگنس وہ لوگ ہوتے تھے کہ جنہوں نے اسلام میں تھوڑی چینجز کری اور کچھ چیزیں لے کر آئے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے اندر یہ ہوا کہ ایک خاتون کوئی وہ نہیں تھی نا، جیسے کہ کوئی اس کی پروٹیکشن نہیں تھی. ایک ان کا فیسٹیول ہوتا تھا فرٹیلٹی فیسٹیول، تو وہ اس میں اس کو یوز کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو کرسچینٹی نے بھی پسند نہیں کیا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ اس طرح سے خاتون کو جو ہے وہ ہر آدمی یوز کرے. اس کو انہوں نے چینج کیا، اس کو انہوں نے کنسپٹ دیا لو کا. بٹ ان کا بھی کنسپٹ جو لو کا تھا وہ فری سیکس کا نہیں تھا. بعد میں اس میں دوسرے لوگوں نے چینجز کرے، اس کو فری سیکس کیا. اوریجنل کرسچینٹی میں ابھی بھی وہ فری سیکس نہیں ہے. آپ دیکھیں گے یورپین کنٹریز میں بہت سارے ملکوں میں یہ بینڈ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ امریکہ میں جب یہ گیا ریلیجن کرسچینٹی کا، تو وہاں پہ ایک کمپنی ہے ہال مارک، اس کو کارڈ بیچنے تھے، اس نے اس کو اس طرح سے شروع کروایا، ایڈورٹائز کروایا. اوریجنل ان کے جو آپ اس میں جائیں گے نا، ان کی جو چیزیں ہیں بائبل وغیرہ، کہیں پر بھی ویلنٹائن کے لیے کوئی چیز. اس کو جب یہاں لایا تو یہاں پہ بھی 2000 میں شروع ہوا تھا پاکستان میں. تو میل فیمیل فری مکسنگ گیدرنگ سوچ میں سیکس رکھتے ہوئے از ناٹ الاؤڈ ان ایوری ریلیجن. کیونکہ اتفاقاً میں ادیان ہی کا چیپٹر پڑھاتی ہوں، کسی ریلیجن میں یہ نہیں ہے کہ آپ فری سیکس کریں. اگر آپ ڈیپ ڈاؤن جائیں گے تو ہر ریلیجن میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سیم ہیں. ورجینٹی کا خیال رکھنا، زنا نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ سب ریلیجن میں ہے، ہر ریلیجن میں ہے. ہمارے یہاں پڑھنا لڑکوں کے ساتھ منع نہیں ہے، لیکن وتھ لمٹ. آپ راتوں کو بھی جا رہے ہیں، پارٹیز میں بھی گھوم رہے ہیں، بہت کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو ٹو پروٹیکٹ دا گرلس اللہ نے لمٹس رکھی ہیں کہ اس طرح مت کرو. اس کا افیکٹ آگے جا کے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے فریلی ملنے سے نا لڑکی کو نقصان ہوتا ہے، لڑکوں کو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ تو اس ایج میں ہو نا، میری ایج جب آپ آؤ گے نا تو آپ اتنے واقعات سنو گے کہ آپ کہو گے کہ نہیں یہ بالکل صحیح ہے یہ چیز نا. تو ٹو پروٹیکٹ یو گرلس اللہ نے منع کیا کہ نہیں، ملو، پڑھو، آؤ جاؤ. میں میڈیسن کرتی ہوں، میں راتوں کو ہاسپٹل میں ڈیوٹیز کرتی تھی، سب چیزیں تھیں بٹ وتھ لمٹ. ٹھیک ہے نا؟ کہ نہیں، ہاں ملنا ہے، جلنا ہے، سب کام کرنا وتھ لمٹ. اس میں جب آپ لمٹ کراس کرتے ہیں، پھر جب آپ سوشلی آپ لوز ہو جاتے ہیں نا، بیٹھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو پھر تھوڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے اس کی. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی عامر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. آمین. دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ تیری محبت مجھے سب سے زیادہ ہو جائے ہر چیز انشاءاللہ.